بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے. یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے. اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. 18004192-154 اور 9989974324. فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ سے گزارش یہ جب بھی ہم سے بات کریں اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. آج ہماری رہنمائی کے لیے لکھنؤ کے دارالعلوم فرنگی محل سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولانا ہارون نظامی جو معروف عالم دین ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم. ایک کالر بھی لائن پر موجود ہیں. پہلے کالر کو لے لیں. دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. ہلو ہلو میرا سوال سنو نا. جی فرمائیے محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ میری طبیعت ہے نا بالکل ٹھیک نہیں ہے. پاؤں میں سے پانی بھی نکلتا ہے اور زخم بھی ہے پاؤں میں. پاؤں میں زخم ہے آپ اللہ کی فضل سے آپ کی دعا سے میرے بیٹی کے 5 بچے پرانے حافظ ہیں جی. وہ دعا بھی کرتی ہے, سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہے. کوثر نام ہے اس کا. بہت اچھی بات ہے. آپ کے تکلیف, آپ کے پیر میں تکلیف ہے اور طبیعت آپ کی خراب رہتی ہے. آپ کو جواب دیں گے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وبہ نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن کی جو تکلیف رہتی ہے اور زخم بھی بتایا انہوں نے, قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اس کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں اور جہاں پہ زخم ہے وہاں پہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم بھی کر لیں. انشاءاللہ ان کو شفا بھی ہوگا, زخم بھی ان کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گوا سے بات کر رہی ہوں. تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. کیا مسئلہ آپ کا؟ جی فرمائیے. میرے لڑکے کو بخار آیا ہے. ہاں میرے لڑکے کو بخار آیا ہے. لڑکا کتنا بڑا ہے؟ ہاں بخار آیا ہے. 3-4 دن بخار ہی کم نہیں ہو رہا اس کو. کتنی عمر کتنی اس کی؟ عمر اس کو 13 سال ہے. 13 سال کا بیٹا ہے, بخار کم نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ. جی بہن کو چاہیے, قرآن مجید کے اندر بخار کی ایک آیت ہے یا نا رکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. یا نا رکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. 11 مرتبہ اس آیت کو پانی پہ دم کر کے صبح پلائیں, پھر دوپہر میں پلائیں, شام کو پلائیں. ایک دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پہ دم کر کے پلائیں. اور دوسرے سورہ فاتحہ الحمد شریف وہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد جب 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں تو داہنے ہاتھ کے اوپر سے دم کریں, نیچے کی طرف لے جائیں. پھر دوسری مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں اور اوپر سے دم کریں, نیچے کی طرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور داہنے ہاتھ کے اوپر سے نیچے کی طرف دم کرنا ہے. اور 11 مرتبہ یا نا رکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم, اس کو پانی پہ دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ ہڈیوں کا بخار ہوگا وہ بھی نکل جائے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ میں یو پی سے بول رہی ہوں. جی بتائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی 2-4 بار بات کی ہے اور جو میرے شوہر ہیں وہ شراب پیے ہیں. اچھا. تو میں اب انہیں سمجھا کے بہت پریشان ہو گئی ہوں, تھک گئی ہوں. وہ جو صحیح سلامت ہوں ٹھیک ہوں تو خوب سمجھ کے بات بھی کرتے ہیں اور سب سے بچوں سے اور مجھ سے محبت خوب کرائیں, مگر وہ چھوڑنا چاہیں اور چھوڑیے نہ پام آئے اور زیادہ نہ پیئیں. ایسے ہی کبھی
बियर पिया है, एक सिक्का या थोड़ी समझ बहुत गया मैं। यार दोस्तों पिया, मगर बहुत तकलीफ बहुत हुआ उनके पियन से, बहुत ज्यादा। और मैं नमाज बिल्कुल, ये नमाज पढ़ा तकलीफ दे मगर बात मेरा है दिल, ही, नशा तो तकलीफ दे बात है ही। हाँ, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरावा है, हर वक्त दिल घबरावा है। और मैं ये चाहूँ कि मुँह न पढ़ो, नमाज खिसी आ जाऊँ तो मुँह क्यों कराऊँ कुछ, मगर शिक्षित करो। बहुत तकलीफ में हूँ मैं। ठीक है इस बहन, बात आपको से। जवाब और कोई देंगे। तकलीफ ना, अल्लाह ताला दिए सब कुछ है, कोई कमी ना का। बिल्कुल आपको जवाब देंगे बहन, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, कुरान मजीद के अंदर एक आयत मैंने बताई थी, लेकिन उसके अलावा कुरान के दूसरे सिपारे में एक आयत और है, यसलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। यसलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। इस आयत को 11 मरतबा पानी पे दम करके रख लिया जाए और सुबह शाम उनको 11 दिन यही पानी पिलाएं, तो इंशाअल्लाह जो उनको नशे की आदत है, जो लत लगी, उससे नफ़रत पैदा होगी और अच्छाइयों की तरफ उनका दिल रागिब होगा, एक चीज़। और दूसरे एक आयत है या हादी, या हादी, इसको 101 मरतबा पढ़ना है और अगर हो सके तो उनकी पेशानी पे दम कर दें, अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो पानी पे दम करके ये भी पिलाएं, या हादी। अल्लाह ताला उनको जो है हिदायत दे और नेक हिदायत दे। तो ये 2 अमल करें, यसलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। 11 मरतबा ये आयत पढ़नी है और पानी पे दम करके रख लें, सुबह शाम यही पानी उनको पिलाएं। और एक तस्बीह या हादी की पढ़कर उनके पेशानी पे दम करें या पानी पे दम करके पिला दें, अल्लाह उनको हिदायत देगा और जो है उनको बुरी आदतों से उनको नफ़रत पैदा होगी। ज़रूर इंशाअल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए मोहतरमा। मैं पुणे से बोल रही हूँ। जी, पुणे से बात कर। फरमाइए क्या मसला आपका। मेरा लड़का ना बहुत झूठ बात करता है, नमाज से नहीं आता, क्या नहीं, इतनी झूठ बात करता, इतनी झूठ बात करता या उसकी कुछ हद नहीं। तो मेरे मुंह से कुछ भी अनाज शराब निकल जाता थी। मैंने कल भी बोल डाली उसको, अल्लाह ताला कयामत के दिन मेरी बुक्कर का मुंह बना डालेगा। मेरी इतनी जान जा जाती, देखो घर में सब जन, मैं परेशान हो गई, ऐसा लगता मेरी जिंदगी खत्म कर। लड़के की उम्र कितनी है? क्या करूँ? 18 साल का है। 18 साल। कुछ काम करता है या पढ़ाई करता है? काम पे जाता। अच्छा, इतनी झूठ बात करता ना, उसको अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं है उसकी। जी समझ और गया। मेरे घर में दूसरे भी मेरी जान जलाते, मेरे को कुछ ऐसा बताओ। मैं आप भी परेशान है, जाहिर सी बात है, गुस्से में आपकी जुबान से मैं इसको कल गुस्से से बददुआ बोलती रही, निकलती अल्लाह है। ताला तेरा कयामत के दिन मेरे बुक्कर का मुंह बना डालेगा। मैं जी समझ गया आपका मसला, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जवाब देंगे। बहन का मसला साफ समझ में नहीं आया। उनका बेटा है 18 साल का जो बहुत झूठ बोलता है, माँ बहुत परेशान होती हैं और कभी कभी इनके जुबान से बद्दुआ भी निकलती है उसके लिए, लेकिन बेसिकली ये उसके झूठ से बहुत परेशान है। जी, 101 बार इनको पढ़ना है अस्सादिक, 101 बार पढ़ना है अस्सादिक। इसको पढ़ के जो है पानी पे दम करके उसको पिलाएं, अस्सादिक अस्सादिक, बस इतना ही पढ़ना है इनको। और उसको पानी पे दम कर लें और उसको बच्चे को पिलाएं और दूसरे बद्दुआ से अपने आप को बचाएं कि जो है माँ की दुआ होती है और माँ की बद्दुआ भी जो है लग जाती है। तो लिहाजा अपने आप को ज़ब्त करें, सब्र करें और उसके लिए दुआएं करें। माँ की दुआ बेटे के हक़ में फ़इन्ना लहा हिजाबुन, हदीस के अंदर है कि जो है कोई हिजाब नहीं होता है, कोई पर्दा नहीं होता। माँ की दुआ औलाद के हक़ में डायरेक्ट कबूल होती है। तो ये अपने आप को बद्दुआओं से बचाकर और जो है ज़ब्त करें और उसके हक़ में दुआ करें। 2-2 रकात नमाज़ पढ़कर उसके लिए दुआ करें अल्लाह से, तो इंशाअल्लाह इनकी दुआ की बरकत से जो है वो राह रास्त पे आएगा। और अस्सादिक 101 बार पानी पे दम करके पिलाएं तो उसको झूठ से नफ़रत पैदा होगी और सच के रास्ते पे आएगा। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है?
آپ کو بتا دیں کہ یہ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ بھی اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرز 180041925154 اور 9989974324، یہ فون لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کیجئے اور ان کا حل حاصل کیجئے، لیکن جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ یہ پروگرام نیوز 18 اردو کی خاص پیشکش ہے ہمارے تمام ناظرین کے لیے، کیونکہ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین اور اپنے تمام بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تلقین دی بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ہر روز صبح 7:26 پر پیر سے جمعہ۔ آپ بھی اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ ایک کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے محترمہ۔ جی ابھی میں نے جو کال کیا تھا وہ پہلی جو دعا بتائی مولانا صاحب نے، جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ کون سے سپارے میں ہے اور کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیں کیا آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں؟ ایک مسئلہ اور میرا آپ کو بتا دوں، اگر آپ دیکھ پائیں تو اچھی بات ہے، نہیں دیکھ پائیں تو پھر بھی میں بتا دوں یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے۔ آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈ دیکھتے پڑے ہوئے نہیں ہیں ہم۔ جی بالکل میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، پھر بھی میں نے بتا دیا باقی ناظرین کے لیے، لیکن آپ نے فون کیا، آپ کو دوبارہ دعا بتا دیں گے۔ جو نشہ، جو آپ کے شوہر کا نشہ تھا، نشے کی عادت، اس کے لیے کون سی دعا کون سے سپارے میں ہے۔ شکریہ۔ جی مولانا صاحب، ان کو جو دعا جو انہوں نے پوچھی تھی نشہ کی چھٹکارے کے لیے ان کے شوہر کے لیے، وہ یہ دوبارہ سننا چاہتی ہیں اور یہ بھی جاننا چاہ رہی ہیں کہ یہ کون سے سپارے میں ہے۔ جی میں نے بتایا تھا، شاید بہن سن نہیں پائیں۔ جی ہاں۔ دوسرا سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے، دوسرا سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، اس کے تیسرے صفحے میں نیچے کی سائڈ میں یہ دعا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور یہی صبح شام ان کو پلائیں۔ اور ایک دعا میں نے یہ ہادی بتائی تھی، جو انہوں نے پوچھا کہاں پہ ہے، دوسرا سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے، آدھا، اس کے تیسرے صفحے میں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ وعلیکم السلام، فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ وہ میرے شوہر کی جو تکلیف ہے نا 5-6 سال سے، ان کے کمر کی تکلیف سے بہت پریشان ہے۔ کمر میں تکلیف ہے 5-6 سال سے آپ کے شوہر کے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں نے بہت دوا کرایا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ایک سوال اور ہے جی، جو میرے شوہر اتنا کماتے ہیں پر ان پیسوں میں کوئی بھی برکت نہیں ہوتی، جتنا لاتے سب خرچ ہو جاتی ہے، ایک بھی پیسہ بچتا نہیں ہے۔ جی آپ کو جواب دیتے ہیں، شکریہ۔ جی مولانا صاحب۔ جی کمر کی تکلیف جو بتائی بہن نے، تو ان کا سب سے اول تو علاج یہ ہے کہ یہ سجدے کو لمبا کیا کریں، نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے ساتھ میں جب یہ سجدہ کریں تو سجدے کو تھوڑا لمبا سجدہ کریں۔ لمبے سے مراد 2 چیزیں ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے آگے بڑھ کے سجدہ کریں کہ بیچ میں خلا بھی رہے، اور دوسرے کی جو ہے تھوڑا دیر تک، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے تو تقریباً 5 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ، اس سے بھی کمر کی تکلیف بہت جلدی جو ہے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے کمر کی تکلیف کے لیے میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا سورہ علق، گھٹنوں کی اور کمر کی درد کے لیے سورہ علق، اس کو جو ہے 3 مرتبہ پانی پہ دم کر کے روزانہ پئیں تو کمر کی تکلیف انشاءاللہ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور دوسرے جو بہن نے مسئلہ بتایا کہ وہ ان کے روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ جو ان کے شوہر کماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جناب۔ ہیلو، جی فرمائیے۔ ہاں جی، میرا نام اکبر ہے۔ جی اکبر صاحب۔ منمار سے بات کر رہا ہوں۔ جی حضرت، میرا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ مجھے بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہیے کیا گوٹ فارم کرنا چاہیے؟
مطلب آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کنسٹرکشن کا آپ کو کام کرنا چاہیے, دوسرا کام کرنا چاہیے؟ جی جی جی, اور اس میں میری بیوی پریگننٹ ہے, مجھے اللہ جو دیا قبول ہے, لڑکا بھی چاہیے. جو اللہ دے وہ قبول ہے, لیکن خواہش آپ کو لڑکے کی ہے؟ جی جی, 2 لڑکیاں ہیں مجھے, دونوں سیزر ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی بھائی کا جو مسئلہ ہے وہ انہوں نے بتایا کیا کرنا ہے. تو ان کے لیے میں یہ بتاؤں گا کہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز یہ پڑھیں. جب سونے کا ارادہ کریں 2 رکعت نماز پڑھیں نفل, اور وہ نماز استخارہ یعنی میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل استخارہ. اور اس کے بعد استخارے کی دعا آتی ہے, جو چھوٹی سی کتاب ہوتی مسنون دعائیں, اس میں مل جائے گی, یا 5 سورے 24 صورتیں کے اندر دیکھ لیں. استخارے کی دعا پڑھیں. 3 دن ان کو 2 رکعت نماز نفل سونے سے پہلے پڑھنا ہے, اور تیسرے دن ان کے دل کے اندر ایٹومیٹک جو ہے وہ خیال آئے گا, یا ان کو خواب کے ذریعے سے, یا جدھر ان کا دل مائل ہو جائے کہ نہیں میرے حق میں یہ چیز زیادہ بہتر دکھ رہی ہے, وہ اسی میں بسم اللہ کریں اور اسی میں خیر و برکت ہوگی. اور دوسرا مسئلہ جو انہوں نے بیٹے کے لیے بتایا ہے, تو اگر بیٹا ان کو بیٹے کی خواہش ہے تو بیٹی تو اللہ کی طرف سے ہوتی, بیٹا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ میں بھی یہی کیا کہ لوط علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹیاں دیں, ایک بھی بیٹا نہیں دیا. لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, نبی تھے. اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے, ان کو ایک بھی بیٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی, وہ نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. تو یہ تو اللہ کی طرف سے. دوسرے پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ ان کو اور ان کی اہلیہ کو چاہیے کہ روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کریں, روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کریں. اور ایک دعا بھی میں نے بتائی تھی سورہ یوسف کی, یا بشرا ھذا غلام, یا بشرا ھذا غلام, ہر نماز کے بعد 11 بار اس کو پڑھ لیا کریں. اللہ کی ذات سے امید اللہ ان کو تو جو ہے بیٹا عطا کرے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہاں ہلو. جی فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مولانا صاحب نے اس سے پہلے جیسے پچھلے ہفتے میں مولانا صاحب نے ایک سوال بتائے تھے. جی. تو پانی میں کیا تالاب کا پانی میں جو دعا بتائے تھے, انہوں نے پانی لا کر گرم کرنا, پھر اس میں کوئی دعا پڑھنا. کس مسئلے کے لیے بتایا تھا؟ وہ کوئی کرنی کوٹال کے لیے بتائے تھے انہوں نے. جی جی, جیسے کوئی کرے ہوا نہ کوئی کر سکتا نہ کچھ کرے ہوا تھا, شاید وہ دعا بتائے تھے. مطلب اثرات یا کسی کا جادو یا ہاں, کسی کا اس طرح کی جی چیز ہے, اس کے لیے جیسا- دو عمل بتایا تھا, ندی کے بیچ سے پانی لینے والا. ٹھیک ہے. تو اس کو گرم کر کے. ہر دوسرا سوال یہ, جیسے سورہ یوسف بولے مولانا صاحب نے پڑھنے کا, جی ہاں. کتنا پڑھنا ہے, جیسے 2 ورق, جیسے سورہ یوسف پورا پڑھنا ہے یا آدھا, جیسے کتنا ہے وہ پوچھنا. سورہ یوسف بیٹے کی خواہش کے لیے. ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں. شکریہ. جی مولانا صاحب, آپ کا وہ عمل جو تھا جو بتایا تھا آپ نے جی پانی پچھلے لانے ہفتے والا. میں نے یہ بہن کو مسئلہ بتایا تھا. پچھلے ہفتے میں نے بہن کو مسئلہ بتایا تھا کہ گومتی کا پانی 20 گومتی کا پانی چاہیے, 20 دریا کا یا 20 گومتی کا پانی چاہیے, اور اس کو لے کر آئیں, پھر اس کو ابال لیں, پھر اس کو چھان لیں, اور اس کے اوپر ایک سورت پڑھنی 11 بار. اذا السماء انشقت, اذا السماء انفطرت, واذا الكواكب انتصرت, واذا البحار فجرت. سورہ انفطار, سورہ انفطار جو ہے یہ ان کو جو ہے 11 بار پڑھنی ہے, اور پانی پہ دم کریں, اور صبح شام وہی پانی پئیں. تو جیسا بھی جو جادو ٹونا ہوگا یا کسی کی طرف سے کچھ کیا ہوا ہوگا, یہ جو بندشیں ہوتی ہیں وہ سب انشاءاللہ کٹ جائیں گی. 20 دریا کا پانی لانا ہے اور اس کو گرم کرنا ہے, پھر اس کو چھاننا ہے, اور پھر سورہ انفطار اس پر 11 بار پڑھنا ہے, وہی پانی یہ پئیں. جی. اور جو بیٹے کے لیے آپ نے سورہ یوسف بتایا تھا وہ کتنی بار کب کب پڑھنا ہے؟ سورہ یوسف صرف ایک بار پڑھنا ہے, کسی وقت بھی پڑھ لیں, چاہے صبح پڑھ لیں, دن میں پڑھ لیں, شام کو پڑھ لیں. سورہ یوسف صرف ایک بار پڑھنا ہے. مطلب روزانہ ایک بار پڑھنا ہے یا صرف ایک بار پڑھنا ہے؟ نہیں, روزانہ ایک بار پڑھنا ہے, روزانہ ایک بار پڑھنا ہے. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سیندور جان, ضلع بلڈانا, تعلقہ سنکر راجا. جی مسئلہ بتائیے اپنا. ہاں, تو جو لڑکا ہے نا اپنا 9 سال کا, اس کا سر میں بہت درد ہو رہا ہے.
اچھا ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے لا یصدعون فینہا ولا هم ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا هم ینزفون۔ اس آیت کو 41 مرتبہ تیل کے اوپر دم کر لیں اور اسی تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ سر کا درد دور ہو جائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ بھائی جان میں آپ کی ریگولر کالر ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جے پور سے؟ جی بھائی جان میں جے پور سے بول فرمائیے۔ رہی ہوں، صحیح پہچانا آپ نے۔ بھائی جان میں نے پچھلے جمعے رات کو مولانا صاحب کو ایک سوال کیا تھا جی کہ جیسے کہ میں صبح میں سورہ یاسین اور سورہ فتح پڑھتی ہوں جی اور ساتھ میں قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں جی۔ فجر کی نماز کے بعد، تو کیا میں جیسے اور دعائیں ہیں بیٹی کے رشتے کے لیے اور بیٹی کو شادی کے لیے راضی کرنے کے لیے، تو اور دعا تو عشاء کے بعد کی ہے جو پڑھتی ہوں سورہ اخلاص جی جو بتایا تھا انہوں نے، اور یہ جیسے اور دعائیں نماز پڑھنے کے لیے اور ناراضگی دور جی ہاں، کرنے کے لیے اور شادی کی راضی کرنے کے لیے، تو کیا میں اس کے بعد پڑھ سکتی ہوں یا الگ ٹائم میں پڑھوں؟ آپ کو مولانا صاحب نے کچھ وقت بتایا تھا یا کبھی بھی پڑھنے کو بتایا تھا؟ نہیں انہوں نے کوئی وقت نہیں بتائے تھے، اسی لیے کیونکہ سورہ یاسین انہوں نے یہ بتایا تھا کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں صورتیں جلالی ہوتی ہیں، تو اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سورہ یاسین اور سورہ فتح کے بعد کیا میں پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب جی بہتر ہے کہ سورہ یاسین صبح کے حصے میں پڑھی جائے، سورہ فتح بھی صبح کے حصے میں پڑھی جائے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، لیکن ان کو اگر کوئی بھی آیت پڑھنی ہے یا ان کو کوئی وظائف پڑھنے ہیں، کچھ ورد کرنا ہے تو سورہ یاسین کے بعد پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور سورہ فتح کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن جو کچھ بھی یہ پڑھیں تو اول آخر جو ہے تقریباً 3 بار درود شریف ضرور لگا لیا کریں۔ سورہ یاسین پڑھیں یا سورہ فتح پڑھیں یا کوئی دعا پڑھ رہی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف ضرور لگا لیا کریں۔ سورہ یاسین کے بعد بھی جو دعا یہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی یہ اس لیے پوچھ رہے ہوں کہ صبح کا ایسا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد جب انسان کو مکمل سکون اور خاموشی اور اطمینان ہوتا ہے، آرام سے بیٹھ کے دعائیں پڑھ لیتا ہے، اسی لیے پوچھا ہوگا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جناب، فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے جیسے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ قربانی دیتے ہیں، تو جو شخص پہلی بار قربانی کر رہا ہے تو کس کے نام سے کرے؟ جو شخص پہلی بار قربانی کر رہا ہے وہ کس کے ہاں نام جی۔ پر کرے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے۔ مولانا صاحب دیکھیے قربانی جو ہے صاحب نصاب کے اوپر ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا تقریباً یوں سمجھ لیے 20 اور 22 ہزار روپے کا جو ہے وہ مالک ہے یا اتنا کیش ہے اس کے پاس، تو وہ صاحب نصاب ہے، ایسے آدمی کے اوپر قربانی ہے۔ لہذا قربانی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو سب سے پہلے صاحب نصاب کی طرف سے قربانی ہوگی، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، سب سے پہلے اپنی طرف سے کرے۔ اس میں ایک مغالطہ ہوتا ہے، اس کو جہالت بھی کہتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے اپنے ماں باپ کے نام کر دیا جائے یا دادی کے نام کر دیا جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کرتے ہیں، تو اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ ہاں اس کے بعد اگر وہ کرنا چاہے تو اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، مرحومین کے نام سے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرے، لیکن سب سے پہلے قربانی اپنی طرف سے ہوگی اگر یہ صاحب نصاب ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے محترمہ۔ بھیا میرا سوال ہے کہ مولانا صاحب سے ایک بار مولی کا لڑکے کے نشہ کے لیے پوچھا نشے تھا کے تو لیے۔ بیڑی سگریٹ تو مولی پہ مولانا صاحب نے بتایا تھا، جی ہاں، تو وہ مولی ملنا مشکل ہے بھیا، تھوڑا ہم آؤٹ ایریا میں ہیں، مولی کا ملنا مشکل ہے، کوئی اور دوا نشہ والے بتا دیں۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کہاں رہتے ہیں آپ؟ ہم تو لکھنؤ ہی میں رہتے ہیں۔ تو لکھنؤ میں مولی نہیں ملتی؟ ارے مطلب منڈی میں ملتی، آج کل مولی نہیں آتی ہے، ٹھیلا والوں سے پوچھتے ہیں تو نہیں آتی ہے آج کل، تو
थोड़ा कोई और दवा नशा तो बता दें, सिगरेट और ठीक है, बताते हैं आपको। शुक्रिया। देखिए, हर चीज़ का एक इलाज होता है और हर चीज़ की एक दवा होती है। तो अब ये दवा जो असर करेगी वो मूली के ऊपर इसका पूरा फ़ायदा होगा। जब तक मूली नहीं मिल पा रही है तो इस दवा को पानी के ऊपर दम करके पिलाएं। लेकिन बेहतर ये कि मूली को तलाश कर लें, और लखनऊ में तो आसानी से मूली मिल जाती है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मूली लगी रहती है। मूली को तलाश करें, मूली के ऊपर जब पढ़ेंगी तभी पूरा फ़ायदा होगा। जब तक नहीं मूली मिल रही है पानी पे दम करके पिलाएं। जी, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, क्योंकि परेशानियों का जब हल करना इंसान का मकसद होता है तो थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, कहीं से आपको ज़रूर मिल जाएगी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। हाँ, अभी हमने कॉल करनी थी पानी के ऊपर, तालाब का पानी। तो मौलाना साहब ने क्या 11 तालाब क्या बोले वो समझ में ही नहीं आया हमारे। क्या नहीं समझ में आया? मौलाना साहब ने क्या बोले 11 मरतबा, जैसे तालाब के कौन से जैसे एक तालाब से पानी लाना है कि कौन सा, वो पूछना। ठीक है, वो तालाब वाला अमल जो है, पानी लाने वाला अमल आपको दोबारा बता दिया जाएगा। शुक्रिया। हाँ, दोबारा। ये लोग थोड़ा समझने की भी कोशिश करें और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको थोड़ा जहन में भी बैठा लें, वरना यूट्यूब के ऊपर भी देख सकती है। मैंने कई मरतबा बताया कि अगर गोमती है तो बीच का पानी, और अगर तालाब है तो 20 तालाब का पानी ले लें। सिर्फ एक तालाब का लेना है, 7 तालाब का नहीं लेना है। और उसको गर्म करना है, फिर उसको छानना है, फिर उसके ऊपर इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत, ये सूरे इन्फितार है, 30वें सिपारे है, 30 सिपारे में है ये। और इसको 11 मरतबा पानी पे दम करके पीना है। 11 मरतबा पानी पे दम कर लें, फिर वही पानी सुबह शाम पढ़ें, तो जो भी इनके ऊपर जो रुकावटें हैं, जो जादू टोना है, वो सब इंशाल्लाह कट जाएगा। किसी भी तालाब का पानी और तालाब के बीच का पानी, जैसे पिछली बार मैंने मौलाना साहब से पूछा था कि किनारे का पानी चलेगा, उन्होंने मना किया था कि कश्ती में जाके आप किसी कश्ती वाले से बीच का, तालाब के बीच का या नदी के बीच का पानी मंगाएं, उस पर ये अमल करें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। ये बराह रास्त प्रोग्राम है। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारा लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल से मौजूद हैं मौलाना हारून निज़ामी साहब, जो मारूफ आलिम दीन हैं। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर भी लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, थोड़ा सा जोर से बोलिए। बेटा क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। कश्मीर से। जी फरमाइए। सर सवाल है, मोदी साहब बता रहे हैं पहले घर के सदस्य को, जो बड़ा सदस्य होगा उसके नाम कुर्बानी करनी है। हाँ सर, सुन पा रहे हैं? जी जी, कोशिश कर रहा हूँ सुनने की। तो अगर पहले बार, अगर आज 5-6 साल पहले उसने घर के सदस्य ने अपने नाम कुर्बानी की है, कुर्बानी की है, तो उसके बाद वो बाकी लोगों के नाम, घर वालों के नाम हर साल नहीं कर पा सकते हैं। मतलब आपके पूछने का मकसद ये है कि एक साल अपने नाम करे, एक साल अपनी अहलिया के, एक साल किसी और के, ऐसा पूछना आप? मैं वही बता रहा हूँ, मैं अपना घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। मैंने पहली बार 5-6 साल बाद पहले मैंने अपने नाम किया है। जी हाँ। अब हर साल में किसी घर के सदस्य के नाम करना चाहता हूँ। अच्छा, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम करना, मतलब अपने अलावा? यहाँ के हर साल मुझे पहले खुद अपने नाम करना है, फिर दूसरे के नाम। मतलब यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि पहले अपने अलावा, एक तो हर साल आप अपने नाम अपने तरफ से करेंगे कुर्बानी, उसके साथ में मेरा मतलब है, या आप एक ही कुर्बानी करना चाह रहे हैं? एक साल अपने तरफ से कर ली, एक साल अपनी अहलिया की तरफ से, एक साल अपने बच्चों की तरफ से, ऐसा करना है, फिर दूसरे घर के बंदे। ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। नहीं, भाई का ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने अपने नाम कुर्बानी की थी कई साल पहले, और तो अब मैं क्या दूसरों के नाम भी। देखिए, इसमें घर का बड़ा और घर का छोटे का मसला नहीं है, और यकीनी हमारे नाम हो चुके, अब हम दूसरों के नाम करें, ऐसा कोई मसला नहीं। मैंने साफ बात बताई कि जो है, जो आदमी साहिब निसाब है, जो आदमी साहिब निसाब है, उसके नाम कुर्बानी होगी। जो बड़ा घर का है
تو اس کو چاہیے اپنے آپ کو دیکھے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو سب سے پہلے اپنے نام کرے اور ہر سال کرائے گا. اب اس سال اگر وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی کرے، اگر اگلے سال وہ صاحب نصاب نہیں ہوا تو اس کے نام قربانی نہیں ہوگی. تو وہ ہر سال دیکھنا پڑے گا اس کو کہ ہم صاحب نصاب ہیں، یعنی اگر اس نے زکوٰۃ نکالی ہے تو وہ قربانی بھی کرے گا، اگر اس نے زکوٰۃ ہی نہیں نکالی ہے تو صاحب نصاب نہیں ہوا، قربانی نہیں کرے گا. تو جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے نام سے ہر سال قربانی کرے گا. اس کے بعد اگر وہ کرنا چاہے تو بیوی کے نام کرے، بچوں کے نام کرے، نابالغ بچوں کے نام کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنے نام سے قربانی کرتے تھے، پھر اپنے بچوں کے نام سے کرتے تھے. حضرت علی سب سے پہلے اپنے نام سے کرتے تھے ہر سال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتے تھے. تو جو گھر کا بڑا مالک ہے، ذمہ دار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کی طرف سے تو ہر سال ہونی ہے. اس کے بعد اگر مزید اور یہ حصے لینا چاہے تو اس میں حصے لے لے یا جانور لے لے تو قربانی وہ جو ہے ان کے نام بھی کرا ہے. لیکن صاحب نصاب گھر کا جو مالک ذمہ دار ہے اس کی طرف سے ہر سال قربانی ہوگی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. ہاں مولانا صاحب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، کیا نام ہے، میں نے آپ کو کئی بار کالیں کری تھی. میں اپنی بیٹیوں کے رشتے سے پریشان ہوں، رشتے نہیں آ رہے ہیں. پہلے رشتے آ بھی رہے تھے چندوسی سے. لیکن کوئی جی بہتر رشتہ کوئی نہیں مل رہا ہے. اور ایسی کوئی پڑھنے کو بات بتا دو، مطلب کلام پاک تو پڑھی بھی نہیں ہوں میں، ایسا کوئی وظیفہ بتا دو جو میں مطلب ٹائم سے اس وظیفے کو پورا کر سکوں. اور 3 بیٹیاں جمان ہوں، سب پریشان ہوں، رشتہ نہیں پہلے آ رہا تھا، اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے. کوئی بہتر رشتہ مل جائے انشاءاللہ. بالکل آپ کو جواب دیں گے، ایک شکریہ. میرا سوال اور ہے، سوال اور ہے میرا. میں نے منگل والے دن صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے میں 7:30 بجے سو گئی تھی. تو وہاں پہ میں نے نیند میں دیکھا تھا سامنے کہ 2 جگہ زمین ہے، جنگل ہے، وہاں پہ ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رہا ہے اور برابر میں اللہ کا نام لکھ رہا ہے. 2 جگہ دیکھا، مطلب ایک جگہ یہاں پہ دیکھا تو دوسری جگہ اور دیکھا. تھوڑا سا میدان ہے اور وہاں پہ زمین ہے اور وہاں پہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے. منگل والے دن صبح میں 7:30 بجے نماز پڑھ کے سو گئی ہوں. جی اس کا جواب ضرور دے دینا مجھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی بہن نے جو مسئلہ رشتوں کے لیے بتایا، بعد نماز عشاء 40 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، یا لطیف ہو یا جامع، یا لطیف ہو یا جامع، 40 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ ان کے مناسب جو ہے وہ رشتے آئیں گے. اور دوسری چیز میں نے اور ایک بتائی تھی کہ اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کا جو بغیر یوز کیا ہوا روپٹہ ہے، بغیر دھلا ہوا، اس کے اوپر سورہ طٰہٰ کو دم کر لیں اور کسی وزن چیز کے نیچے دبا لیں. یہ 2 کام کریں، یا لطیف ہو یا جامع عشاء کے بعد 40 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے. اور یوز کیا ہوا روپٹہ اس کو جو ہے سورہ طٰہٰ کو دم کر کے کسی وزن چیز کے نیچے دبا لیں، انشاءاللہ مناسب رشتہ ان کو ملے گا. اور دوسرا جو انہوں نے خواب کا بتایا ہے، تو دیکھیے صبح کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اور آدمی لیٹا، اس نے کوئی خواب دیکھا یا دن میں کوئی خواب دیکھ لیا، جو خواب صبح صادق کے وقت دیکھا جاتا ہے فجر کی نماز سے پہلے، یعنی تہجد کے ٹائم اگر کسی نے خواب دیکھا ہے، اسی خواب کی تعبیر پوچھنی بھی چاہیے، اسی کی بتانی بھی چاہیے. تو جو بہن نے خواب دیکھا ہے تو اللہ کا نام لکھا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں اور ایک تسبیح جو ہے یا اللہ یا رحمان کی پڑھ لیں. اور اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ درود شریف کثرت سے پڑھ لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے، اپنا مسئلہ بیان کیجیے. آپ کو بھی مولانا کو بھی وعلیکم السلام. اپنا مسئلہ بیان کیجیے. جی وہ ہمارے بیٹے کے بارے میں ہی بولنا ہے. 9 سال ختم ہے، 10 سال کا. اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے دوسرے مولانا سے بولے وظیفہ پڑھتی ہوں. اس کا کیا مسئلہ ہے نا کہ وہ پڑھتا ہے، یہاں پڑھتا ہے، یہاں بھول جاتا ہے. آج 5-6 سال سے یہی چل رہا ہے. اتنا ہم لوگ صدقہ دے چکے، پڑھائی کر چکے، وہ خود بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. آپ کو دوسرے مولانا صاحب نے اس چیز کے لیے کوئی عمل وظیفہ بتایا تھا؟ جی وہ ربی زدنی علما، تو آپ اس میں عمل نہیں کر رہی ہیں؟ وہ جو کر رہے، وہ بچہ بھی پڑھا، ہم بھی پڑھ، سب پڑھے. 4-5 سال سے ہم لوگ کر رہے. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے اسکول والے
کہ وہ جو بچے دماغ کم رہتا ہے نا ان کو اس میں ڈالنے کے لیے، تو وہ بچہ اس میں جانے ٹھیک ہے نارمل ہے وہ، ایسا دوسرے بچوں کے ایسا نہیں ہے، وہ اس میں جانے سے دیکھ کے ہی ڈرتا ہے، مطلب مجھے وہ اسکول میں جانا ہی نہیں، میں تھوڑی پاگل ہوں، میرا تھوڑی دماغ کم ہے، لیکن وہ تابڑتوڑ پڑھائی بھول جاتا ہے. جی بتاتے مولانا کو بولے کہ کچھ ایسا بتایا، وہ اس کو نا نظر بھی، اس کو نا اتنی اچھی اس کی رائٹنگ تھی، اس کے لیے اس کو سرٹیفکیٹ ملا تھا جب وہ نظر لگی اس کو. جی وہ ذرا مولانا کو بولو کہ ان کے لیے دعا بھی کر دیجیے. محمد احمد نام ہے. جی بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کو چاہیے کہ سورہ مدثر جو تکلیف یہ بیٹے کی بتا رہی ہیں، سورہ مدثر روزانہ 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں، تو جو کیفیت یہ بتا رہی ہیں کہ دماغ کا بالکل کم ہے یا اس کو کوئی ایسی حرکتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ان کو جو ہے شفا ملے گا. سورہ مدثر روزانہ 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے جو ہے ان کو پلانا ہے. اور نظر جو بیٹے کے اوپر نظر لگی ہے، نظر کو ختم کیسے کیا جائے؟ نظر اگر لگی ہے تو ان کو چاہیے کہ 7 لال مرچ لے لیں، 7 لال مرچ لے لیں اور اس کے اوپر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر 7 مرتبہ 7 لال مرچ کے اوپر دم کر لیں اور روزانہ 1 مرچ اس کے اوپر اتار کے آگ میں جلا دیں، نظر انشاءاللہ جو اتر جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. مشتاق احمد بول رہا ہوں، سنگم نیر ضلع احمد نگر سے. مشتاق بھائی فرمائیے. ہاں جی میرا مسئلہ ایسا ہے کہ روزگار چلتے چلتے ایک دم ٹھپ ہو جاتا ہے. ہاں بلڈنگ کلر کانٹریکٹر ہے ہم، اور دوسرے رشتے دار بہت کینہ رکھتے ہیں، ہم کسی کے لینے میں دینے میں نہیں، بہت کینہ رکھتے ہیں رشتے دار. ٹھیک ہے کچھ بتائیے کیا. جی مشتاق بھائی آپ کو بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جب بھی مشتاق بھائی اپنے کام سے نکلے گھر سے، اس سے پہلے 1 مرتبہ سورہ رحمان 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی کے تب گھر سے نکلیں، تو انشاءاللہ ان کے سارے کام جو ہے وہ بنتے چلے جائیں گے. اور رشتہ دار اگر ان سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے ایک تسبیح ان کو پڑھنا چاہیے، یا رؤوف 1 تسبیح سوتے وقت پڑھیں. اور جو لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کا تصور کر لیں، انشاءاللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے. اور جو کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے تو اس کے لیے سورہ رحمان جب بھی گھر سے نکلیں 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے تب نکلیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجیے. جی میں بنارس سے بول رہی ہوں، میرا نام ترنم ناز ہے. جی فرمائیے. جی سر ایکچولی اگر آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گے تو جی آپ کی آواز نہیں آئے گی. ٹی وی کی آواز بند ہے، ٹی وی کی آواز بند ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں، میرے ابو امی اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے بہت ہی پریشان ہیں، رشتے بہت آتے ہیں. مطلب بیٹی آپ کی بہن کے رشتے کے لیے؟ جی ابھی ان کی بیٹی ہی ہوں، رشتے بہت آتے ہیں لیکن جو بھی آتے ہیں جی نہیں. ٹی وی کی آواز آپ نے محترمہ بند نہیں کی، بہرحال رشتے کے لیے آپ کو جواب دیں گے. جی مولانا صاحب رشتے کے لیے کوشش ہم نے کی، اتنا سن پائے کہ رشتے کے لیے پریشان ہے، رشتہ نہیں آ رہا بہن کا. جی سورہ اخلاص کو یہ بہن کا مسئلہ یہ کہ وہ رشتے آتے بہت ہیں لیکن رشتے جو ہے وہ ٹکتے نہیں، رکتے نہیں ہیں. سورہ اخلاص 41 مرتبہ شکر کے اوپر دم کر لیں، وہ شکر رکھے رہیں. جس وقت رشتہ دیکھنے آئیں تو اسی شکر سے شربت، چائے یا کوئی میٹھی چیز بنا کے کھلائے تو انشاءاللہ وہ رشتے رکیں گے. اور بعض نماز عشاء 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا بھی کریں تو انشاءاللہ جو مناسب رشتہ ہوگا انشاءاللہ جلد سے جلد لگ جائے گا. جی آپ سب سے گزارش ایک بار پھر سے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے، اس کے بعد ٹی وی پر ہی آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا. اتنے سیکنڈز کا فرق ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز آن کر لیں. کسی کالر کی اگر ہم کال نہیں لے پاتے یا کسی کی آواز نہیں سن پاتے تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا اور باقی کالرز بھی انتظار میں ہوتے ہیں، اس لیے گزارش آپ سے پھر سے ایک بار.
ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. السلام علیکم جناب فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میں اتراکھنڈ دہرادون سے انور قریشی بول رہا ہوں. تھوڑا سا زور سے بولیے. میں اتراکھنڈ دہرادون سے انور قریشی بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میرا ایک بیٹا ہے. جی میرا ایک بیٹا ہے 18 سال کا. ہاں جی میں نے اس کو 3 چلے لگوا دیے. 3 چلے لگوا دیے؟ کس چیز کے چلے؟ 3 چلے لگوا دیے اور وہ تھوڑا نشے کا عادی ہو گیا. چلے کس چیز کے لگوا دیے آپ نے؟ جماعت والے؟ جماعت کے 3 چلے لگوا دیے میں نے اس کو, اور کل میں نے اس کو 4 مہینے کے لیے جماعت میں بھیجا ہے. جی تو جی اور کل میں نے اس کو 4 مہینے کے لیے بھیجا ہے. اب وہ نشے کا عادی ہو گیا ہے؟ جی وہ نشے کا عادی ہو گیا. کس چیز کا نشہ؟ 3 چلے لگا کے بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا. کس چیز کا نشہ؟ وہ جی وہ اسمیک پیتا ہے. اسمیک. ٹھیک ہے. ابھی میں نے کہا تھا کہ سب سے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. بہرحال اتنا سمجھ پہ آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. نہیں بھائی تو بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو 4 مہینے کے لیے پھر بھیج دیا ہے, تو ان کے پاس موجود ہے کہ وہ 4 مہینے میں چلا گیا؟ بھائی سے بات یوں نہیں ہو پائی کیونکہ ٹی وی کی ہی آواز آن تھی. وہ نہ ہماری بات سن پا رہے تھے نہ اپنی بات صحیح سے کہہ پا رہے تھے. اتنا ہم سمجھ پائے کہ بیٹے نشے کا عادی ہے. اگر ان کے پاس بیٹا موجود ہے, اگر ان کے پاس ہے, ابھی گھر پہ رہ رہا ہے, تو سب سے بہتر میں نے ابھی جو عمل بتایا تھا, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. یہ ڈرس اور جو لوگ اسمیک کے عادی ہو جاتے ہیں یہ خاص ان کے لیے ہے کہ اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے, اور جو ہے اسی کی برکت سے انشاءاللہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی. اگر جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ اس کو 4 مہینے پھر میں نے بھیج دیا ہے, ان کے پاس موجود نہیں ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ والد ہیں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کریں. انشاءاللہ ان کی دعا کی برکت سے جو ہے وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب میں نے 1-2 سوال اور بولے تھے, وہ آپ نے سن نہیں پائے. بتائیے, پھر سے بتائیے. ہاں بتا ہی نہیں پائے تھے, آپ نے کال کٹ کر دیا تھا. اب بتائیے, اب تو کال لگ گئی, بتائیے. ہاں تو ہمارا مسئلہ ایک تو یہ ہے, جو ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں, ابھی رہنا شروع ہوا ہے 1 مہینہ ہوا ہے, اس کے اندر ہم اگر قرآن خوانی نہیں کروا پا رہے ہیں کسی وجہ سے ابھی جلدی, تو نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اس سے کوئی پریشانی کی بات تو نہ کروا پا رہے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو اس گھر میں آنے کے بعد خواب میں دیکھا ہے رات میں کہ نل کھولا ہے تو نل کے اندر سے لیٹرین جو ہے نکل رہی ہے, اور وہ میں نے گلاس میں لے کے پی بھی لیے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیے کوئی بتاتے ایسا ہیں گناہ آپ. جی جی بڑا آپ ہے کو اس کے بتائیں گے. لیے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. ہاں تو اس بات سے میں بہت دل گھبرا ہوا ہے میرا. جی کوئی بتائیں گے, گناہ آپ کو ایسا جواب ہوا دیں ہے؟ گے. شکریہ. جی شکریہ. دیکھیے بہن جس گھر میں رہ رہی ہیں اور اس میں قرآن خوانی پوچھ رہے ہیں کہ نہیں کرا پائے, تو قرآن خوانی کیا, جو لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں اس میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. آپ روزانہ قرآن خوانی کریے, خود قرآن پڑھیے, ڈیلی قرآن شریف پڑھیے. اگر کسی وجہ سے بہن قرآن خوانی نہیں کرا پا رہی اور اس گھر میں رہ رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی دقت پریشانی نہیں ہے, بلکہ ان کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے قرآن شریف پڑھیں, یہی قرآن خوانی ہے. اور دوسرے جو انہوں نے خواب دیکھا ہے تو اس سے تو جیسا لگ رہا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی خباثت ہے یا غلاظت ہے, کوئی ایسی چیز, تو ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, آخری رکوع اور چاروں قل آیت الکرسی اتنا پانی پہ دم کر کے گھر کے چاروں طرف جو 3 دن چھڑک دیں, تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسی خباثت یا غلاظت ہے تو وہ چیز بھی انشاءاللہ نکل جائے گی. اور بلکہ جو ہے روزانہ قرآن شریف یہ پڑھیں, نہیں قرآن خوانی کرا پائیں تو کوئی حرج نہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی بالکل آپ کو سن پا رہے ہیں, فرمائیے. بھائی میرا ایک سوال ہے. میں اپنی بہن کے لیے بہت پریشان ہوں, اور
مطلب ہمارے گھر میں کوئی جینٹس بھی نہیں ہے کہ جو ہے رشتے کے لیے رشتے ایک جگہ پر بات چل رہی ہے ان کی، جی ایک جگہ پر ان کی بات چل رہی ہے، وہ آپس میں ہی جاننے والوں میں، مطلب باہر ہم لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے، آج کل کا ماحول اتنا خراب ہے، رشتہ داری میں ہی شادی کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی تو ایک جگہ پر بات چل رہی ہے تو وہاں پر وہ لوگ تیار ہو جائیں، مطلب اس لیے کوئی دعا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فون کیا تھا نا؟ جی نہیں ہم نے نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر کیا بھی ہوگا تو کوئی دقت نہیں ہے، دوبارہ آپ کو نہیں آپس میں ہم نے فرسٹ ٹائم آپ پر کیا ہے، ہم نے جی کوئی بات نہیں جی فرسٹ مطلب آپس میں جہاں پہ بات چل رہی ہے وہ لوگ تیار ہو جائیں، جو ہے بالکل ایج ڈفرینس ہے لیکن جو ہے باقی ہم لوگ جانتے ہیں لڑکے کو، بس یہ چیزیں انجان نہیں تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں کیسے نہ ہو. ہمارے گھر میں کوئی جین ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر آپ نے پروگرام دیکھا مولانا صاحب نے شکر والا عمل بتایا تھا، آپ نے سن لیا اس کو؟ جی لیکن ہم لوگ ابھی ان لوگ نہ ہمارے گھر آئے، بس ایسے ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی تھینک یو. جی قرآن مجید کی اس آیت کو یہ پڑھیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اس آیت کو 11 مرتبہ اور بعد نماز عشاء پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ مناسب رشتہ ملے گا. بلکہ جو بہن کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ رشتہ گیا ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے لگ جائے تو اس کے لیے ایک دعا آتی ہے ثم استقاموا تتنزل، ثم استقاموا تتنزل. اس کو جو ہے پڑھ کر اور جو ہے اس بیٹی کو جو ہے پانی پہ دم کر کے پلائیں جس کا رشتہ لگا ہوا ہے. ثم استقاموا تتنزل تو انشاءاللہ اس میں استقامت آئے گی، وہ جمے گا انشاءاللہ. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. ہم لوگ کچھ بھی نئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، زیور کچھ بھی نہیں لے سکتے، تو کیا دعا کرنا ہے؟ کچھ بھی خریدنا چاہ رہے ہیں نہیں لے سکتے مطلب؟ ہاں مطلب کچھ بھی نیت کر لیتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے، اس لیے کیا دعا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ. سات مرتبہ الحمد شریف اور 7 مرتبہ درود شریف یہ پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ جو بھی ان کی رکاوٹیں ہیں جو کام نہیں ہو پا رہے وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے کو مولانا جی سے پوچھنا تھا. جی میرے مولانا جی نے ایک وہ چہرے پہ نور کے لیے دعا بتائی تھی. ہاں جی اور کیا بولتے ہیں میرے منہ پہ نا جھائی ہے تھوڑی، اس کے لیے کچھ بتا دیں گے تھوڑا صاف ہو جائے، جیسے کوئی دعا یا کوئی وظیفہ. ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ. جی ٹھیک. جی قرآن مجید کے اندر یہ دعا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. اس کو جو ہے پانی کے اوپر دم کر لیں اور اسی پانی سے جو ہے وہ اپنا چہرہ دھویا کریں اور کوشش سے کریں وہ پانی جو ہے تھوڑا سا کہیں ادھر نہ ایسی نہ جگہ گرے جہاں پہ کسی کا پیر پڑے. اللہ نور السماوات والارض 11 مرتبہ پانی پہ دم کر لیں، اسی پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں تو انشاءاللہ چہرے پہ نکھار آئے گا، جو پھنسیاں ہیں پھوڑے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، میری بیٹی کو بہت خواب آتے ہیں اور صبح کے ٹائم آتے ہیں اور خواب دیکھتے دیکھتے بہت رونے لگتی ہے. ڈراؤنے خواب آتے ہیں؟ جی جی بہت. بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ بیٹی کی عمر 20 سال ہے تقریباً. اچھا. اور میرے ریڑھ میں اور سب جوڑوں میں سب میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور بچوں کی کامیابی کے لیے پڑھ رہے ہیں سب بچے، اس کے لیے کچھ ٹھیک ہے بتا دیجیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب. جی خواب جو زیادہ آتے ہیں تو وہ اس کا خیال رکھیں، پاکی ناپاکی کا بھی خیال رکھیں اور پیشاب کی چھینٹوں سے بھی جو ہے اس کا خیال رکھیں. کبھی کبھی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر یہ دعا ہے واللہ یحب المطہرین، واللہ یحب المطہرین. یہ سونے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ خواب کی کیفیت جو ان کی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور دوسرے کی جو بہن نے بتایا ان کے درد رہتا ہے تو اس کے لیے سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا اس کو تیل کے اوپر دم کر کے وہ مالش کریں، انشاءاللہ جو ہے درد دور ہو جائے گا. بچوں کی کامیابی کے لیے جو انہوں نے بتایا تو اللہ
अल्लाहु रब्बी ला उशरिकू बिही शैआ, इसको जो है 41 मरतबा पानी पे दम करके बच्चों को पिलाती रहें तो इंशाल्लाह बच्चों को कामयाबी मिलती रहेगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हेलो मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए मसला क्या आपका? मौलाना साहब इतना नंबर लगाते हमारा आखिर नहीं लगता, हम कितना परेशान यानी होते, हमारा नहीं लगता। अब नंबर लग गया, अब आप बिना किसी ताखीर के मसला बताइए। ये फरमा रहे हैं हम लोग यानी 10 लोग हैं, हम 10 लोग यानी हम नाप के मरीज हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। परेशान किस रहते हैं, मतलब किस घर में परेशानी है बहुत ज्यादा? किसी को भूख नहीं लगता, किसी का पेट फूल जाता है, गैस हो जाता है, किसी का यानी कि पेट में दर्द होता रहता है, ये परेशानी है। और दूसरी जो है जी, दूसरा सवाल और है, बताइए। तो मेरी लड़की की थोड़ा हाइट कम है। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 22 साल। 22 साल। 18-19 साल तक वैसे हाइट बढ़ जाती है, उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बताएंगे आपको। हाँ। शुक्रिया। जी, बहन ने जो मसला बताया वो घर में आए दिन बीमारी और परेशानी लगी रहती है, तो सबसे बेहतर अमल उसका ये है कि ये सूरे बकरा 3 दिन पढ़ें। सूरे बकरा को 3 दिन पढ़ें, पानी पे दम करती रहें, और उसके बाद तीसरे दिन जो है वो चारों कुल, आयतल कुर्सी, और उसके लिए फरमाया कि जो है ये सब पानी के ऊपर दम करके रख लें, फिर वही पानी 40 दिन सभी को पिलाएं, तो इंशाल्लाह जो बीमारियां परेशानियां हैं इंशाल्लाह ये दूर हो जाएंगी। और जो बच्ची की हाइट के बारे में बताया तो उनको चाहिए एक तस्बीह पढ़नी चाहिए, या वासिउ, एक तस्बीह पढ़ें तो इंशाल्लाह हाइट उनकी बढ़ेगी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सलमा। जी फरमाए मोहतरमा। अभी जो मौलाना साहब ने बताया नशे वाली दुआ, जी हाँ, कुरान के, तो वो सूरा आल इमरान में या सूरा बकरा में? तो ठीक है, आपको बताते हैं। ठीक है जी मौलाना साहब। सूरे बकरा में है दूसरा सिपारा, सूरे बकरा में है दूसरा सिपारा, जहाँ पे निस्फ होता है आधा, उसके तीसरे सफ़े में। उसके तीसरे सफ़े में जो दुआ है वो नशे से छुटकारे के लिए इनको पढ़नी चाहिए। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ये बोलने भूल गई थी, वो हमारे एक दोस्त है ना, वो बात नहीं कर रहे, तो इसके लिए क्या पढ़ना है? उसके लिए वैसे कल मौलाना साहब ने बताया था आपको इसका जवाब, लेकिन फिर बताते हैं आपको। शुक्रिया। जी, बहन के कौन है जो इनसे बात नहीं करते हैं? इनके कोई जानने वाले दोस्त इनसे नाराज हैं। अच्छा, अगर वो बात नहीं करते हैं और उनको अपनी तरफ माइल करना है, तो अगर ये उनको कोई चीज़ मीठी चीज़ पे खिला सकती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ यअती बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। मीठी चीज़ के ऊपर दम करके उनको खिला दें। अगर नहीं खिला सकती हैं तो उसके लिए ये तस्वीर पढ़ें, या रऊफ़ हो या जामियो, या रऊफ़ हो या जामियो, रोज़ाना एक तस्वीर पढ़कर उनके हक़ में दुआ करें, तो इंशाअल्लाह जो है उनका दिल माइल होगा और इनसे बात करेंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आपकी बात प्रोग्राम दुआ और दवा में हो रही है। ये चूँकि एक बराह रास्त प्रोग्राम है, तो कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द अपना मसला बताएं, ताकि हम भी आपको जल्दी से जवाब दे सकें। फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। अरे हमारे घर में बहुत परेशानी है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा है, मेरे बड़े वाले जेठ है,
کاروبار اچھا ہے تو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی ایسی ہے کہ گھر میں بھی بہت پریشانی ہے، اور میرے جیٹھ ہے، ہمارے کمائی تو بہت اچھی ہے، اور میرے جیٹھ ہم کو خالی 20,000 روپے دیتے ہیں۔ تو آپ کا حق کتنا بنتا ہے؟ ہمارا حق 50% بنتا ہے۔ آپ کا پارٹنرشپ میں کام ہے، آپ کو پورا حق نہیں مل رہا آپ کا، ٹھیک ہے؟ نہیں دیتے وہ۔ ٹھیک ہے، جواب دیں گے آپ کو، شکریہ۔ جی اگر بہن یہ چاہ رہی کہ ان کو پورا حق ان کا مل جائے، اور بہتر بھی ہے، دینا بھی چاہیے جو حق ان کا بنتا ہے، تو اس کے لیے سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ آیت کو جو ہے یہ 11 مرتبہ ہر نماز پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ ان کا حق ان کو ملے گا۔ بالکل ناظرین، آپ کو بتا دیں پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈ یوٹیوب پہ مل جائیں گے، آپ دوبارہ سے ان دعاؤں کو یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں۔ آج کے لیے ناظرین آپ کا بھی شکریہ مولانا صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔